بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، زمانہ سارا دیکھے گا اس کا پارٹ 5 ہے. آج پارٹ 5. بہت اچھے شاعر ہیں. میں اور ڈاکٹر عبد الکریم شکور صاحب پروگرام میں حاضر ہیں. جو آج کے ہمارے مہمان ہیں ان کے دو شعر سنیے. سہمی ہوئی ہے خلق خدا، رحم کیجیے. واہ. سہمی ہوئی ہے خلق خدا، رحم کیجیے. سچی نہیں تو جھوٹی خبر دیجیے جناب. واہ. تھوڑی سی دیر اور میرے پاس بیٹھیے، تھوڑا سا اور لطف نظر دیجیے جناب. ان کا نام ہے طارق اسد. اچھے شاعر ہیں. اوریجنلی وہ ملتان سے ہیں اور آج کل لاہور میں. اولیاء کی سرزمین سے. ہاں شہر اولیاء جی ملتان. جی آپ نے جو شعر پڑھے ان کے دیوان کا نام بھی لکھا ہے شاید؟ نہیں، نام نہیں ہے ان کے دیوان کا نام. ہاں، یہ ان کے ابھی حال میں اب جو شائع ہوا ہے دیوان اس میں سے ہے. اچھا ماشاء اللہ. ان کا ایک دیوان پہلے بھی شائع ہوا تھا، یہی دن ہے محبت کے. یہی دن ہے محبت کے. ہاں، اس کے بعد یہ دوسرا دیوان شائع ہوا. دیوان شائع ہوا ہے کہ دو کتابیں شائع ہوئی؟ دو کتابیں. ہاں، یعنی کہ دو کتابوں کے مصنف ہیں، یا ہو سکتا ہے کئی کتابوں کے مصنف. کئی کتابیں اور بھی لکھی ہوں گی، ان دونوں کا ہمیں علم ہے. ہاں، تو یہ ہے کہ دیکھنے میں بہت خوبرو بھی ہیں اور اچھے شاعر بھی لگ رہے ہیں. جی، اردو کے استاد ہیں پنجاب کالج میں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ان کے دو شعروں پہ تو یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی جو حالات ہیں ان کے متعلق اور ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. طارق اسد صاحب بے شک ایک اچھے شاعر ہیں اور ان کی آمد ہمارے پروگرام میں ایک ہمارے لیے بہتری ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے ان کے متعلق؟ بہت ہی خوبصورت لہجے کا شاعر جی میں کہوں گا، اور پھر اوپر سے استاد اردو کا، اور پھر ایک سچا اور سچے اور زندہ اشعار کہنے والا شاعر. جی ان کا شعر ہے کہ کھینچ کچھ اور بوجھ ہستی کا، کھینچ کچھ اور بوجھ ہستی کا، تیری باری ابھی نہیں آئی. اچھا ٹھیک ہے. یعنی ابھی اور بوجھ کھینچیے، ابھی باری نہیں آئی. جی یعنی اردو کی جو کلاسیکی روایات ہیں اس سے پیوستہ شاعری اگر پڑھنی ہے تو طارق اسد کو پڑھا جائے. یعنی نئی زمینیں، نئے آسمان کا شاعر. اچھی بات. طارق اسد بہت خوبصورت اشعار ہیں ان کے. لکھتے ہیں ایک جگہ کہ میں اگر طور پر گیا ہوتا، مجھ میں سورج اتر گیا ہوتا. اچھا. اور اگلا شعر دیکھیں آپ کہ شکر ہے میں نہیں ہوں زندوں میں، شکر ہے میں نہیں ہوں زندوں میں، زندہ ہوتا تو مر گیا ہوتا. اچھا. واہ کیا خوبصورت شعر ہے. واہ. یعنی انسان، یعنی ایک معاشرے میں جو چاروں طرف بکھرا ہوا دکھ ہے وہ شاعر نے 2 لائنوں میں سمیٹ کے رکھ دیا. جی کہ شکر ہے میں نہیں ہوں زندوں میں، زندہ ہوتا تو مر گیا ہوتا. اب شعر کہتے وقت شاعر کے ذہن میں کیا معنی ہوتے ہیں وہ وہی جانتا ہے، لیکن پڑھنے والا اپنے انداز سے اس کے معنی نکال سکتا ہے. یہ اس کا پڑھنے والے کا حق ہے. جی ہاں. کیونکہ شاعر نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے اشعار کے آپ معنی نہ نکالیں. تو یہ ہمارا حق بن گیا، اب چاہے ہم غلط ہوں یا صحیح ہوں، مگر حق ہے ہمارا.
جی ہاں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکر ہے میں نہیں ہوں زندوں میں، زندہ ہوتا تو مر گیا ہوتا. یہاں شاعر اس بات کی طرف، یعنی میرا خیال جا رہا ہے کہ احساس جو ہے نا اگر ہے تو آپ کی زندگی اجیرن ہے. اگر آپ کو ہنسی خوشی جینا ہے تو بے حس ہو جائے. اگر احساس رہے گا تو پھر آپ کو تکلیف بھی ہوگی، دکھ بھی ہوگی. یعنی شکر ہے میں نہیں ہوں زندوں میں، زندہ ہوتا تو مر گیا ہوتا. وہ ہے نا، صرف احساس کی حد تک ہی پریشانی ہے، نہ ہو احساس تو آسانی ہی آسانی ہے. اچھا. تو ایک جگہ لکھتے ہیں وہ، میں جنت کی ہواؤں کی ہوس میں، میں جنت کی ہواؤں کی ہوس میں جہنم سے گزارا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر مجھے یاد آتا ہے کہ بڑے بڑے خطیب جو ہے وہ بڑے بڑے مسائل لے کر اور بڑے بڑے وظائف لے کر تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، اور مزدور بیچارہ سارا دن کام کر کے آیا ہے، وہ رات کو 2 بجے تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے؟ اسے تو صبح کی روٹی کی فکر ہے. اور گیا گزرا زمانہ ہو رہا ہوں، گیا گزرا زمانہ ہو رہا ہوں، میں گھر بیٹھے پرانا ہو رہا ہوں. واہ واہ واہ. اور یہ لاک ڈاؤن میں آج کل یہی ہو رہا ہے. جی ہاں. آج ہم یاد کر رہے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے اسپین میں بھی ایسا ہی فلو آیا تھا ہاں ہاں. اور لوگ قرنطینہ میں بیٹھ گئے تھے. ہاں. اور عمر لاکھوں برس ہے دنیا کی. یار کیا گہرا شعر ہے صابر رضا، اتنا پیارا شعر ہے. عمر لاکھوں برس ہے دنیا کی، عشق اس سے کہیں پرانا ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھا شعر. عمر لاکھوں برس ہے دنیا کی، عشق اس سے کہیں پرانا ہے. یعنی عشق یہ محبت ہی تو ہے جس کی وجہ سے دنیا کی تخلیق ہو گئی. جی ہاں. جب ارباب سے اللہ نے حلف لیا جی تو وہ حلف کیا تھا؟ سب روحوں کو الستو پتا. بربکم، ہاں سب نے کہا تھا قالوا بلا. ہاں. تو یہاں ایک جگہ انہوں نے لکھا، پہلا مصرع پڑھ کے خیال یہ رہا کہ شاید اگلا مصرع کچھ اور ہوگا، جی لیکن جی. وہ دوسرا مصرع جب کچھ اور نکلتا ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے. ایسا ہی ایک معاملہ مجھے آپ کے غزل کے ایک مصرے پہ ہوا تھا جو میں ابھی آپ سے بات کروں گا اس پہ. جی. تیری سب پر نوازش ہو رہی ہے، ہاں. طارق اسد کا شعر. تیری سب پر نوازش ہو رہی ہے، محبت ہے کہ سازش ہو رہی ہے. واہ کیا پیاری بات ہے. واہ. اور غریبا تک ابھی پہنچا نہیں میں، ہاں. ابھی تجھ سے گزارش ہو رہی ہے. بہت اچھے. واہ ابھی واہ واہ. تجھ سے بہت خوبصورت شعر. آگے لکھتے ہیں، تجھے بستی میں رہنا ہے ہمیشہ، ہاں. تیرے حصے کی ہجرت ہم کریں گے. اچھا. مجھے یاد آئی تھی آپ کی نظم ہجرتوں کا دکھ، ہاں ہجرتوں کا روگ. ہاں ہاں پنچھیوں اڑتے رہو، ہاں. تیرے حصے کی ہجرت ہم کریں گے. ایک جگہ لکھتے ہیں طارق اسد صاحب کہ لکھا ہوا ہوں جہاں میں مٹا دیا جاؤں، ہاں. میں جس کا قصہ ہوں اس کو سنا دیا جاؤں. اچھا اچھا. ایک در پہ رہنے کی بات ہے. اچھا، ایک جگہ ان کی شاعری میں مجھے تھوڑا سا فلسفہ نظر آیا اور جی حقیقت. جی جی. پہلے سے خد و خال وہ صورت نہیں رہی، پہلے سے خد و خال وہ صورت نہیں رہی، اب آئینے کی مجھ کو ضرورت نہیں رہی. ہاں ہاں ایک ٹائم آتا ہے جب ہم آئینہ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. ہاں. 2 وجوہات ہوتی ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ اب ہمیں پتا ہے کہ آئینے میں کیا نظر آئے گا، جی جی. اور دوسری یہ کہ آئینہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ آئینہ ہمیں وہ دکھا دے گا جو ہم ہیں، اس لیے ہم نظر بچا لیتے ہیں. جی جی جی. کیونکہ اور ہم آپ دیکھیں راستے میں جاتے ہوئے اکثر دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے. کوئی دوست اگر یہ کہہ دے کہ یار ابھی تک جوان لگ رہے ہو، ہم اس سے 10 دفعہ ملیں گے. ہاں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ یار بوڑھے ہو گئے بھائی، دوسری دفعہ نظر آ جائے وہ، ہم ادھر ہو جائیں گے. چنی کترا کے گزر جائیں گے، اس سے بات بھی نہیں کریں گے. تو آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں مجھے. یعنی پیاری بات ہے، حقیقت ہے، جی جی حقیقی شاعری، یعنی سچا شاعر جسے کہیں.
جی جی उनके बारे में आपको पता है, हमने सबसे पहला ये सिलसिले का प्रोग्राम किया था भावलपुर के शायर एहतशाम हसन साहब का. जी 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 एहतशाम हसन साहब ने तारिक असद के लिए कहा है कि वो नई और मुनफरिद रदीफ और कवाफी के साथ मुतासर कुन गजल लिखते हैं. अच्छा, एहतशाम हसन साहब ने ये उनके बारे में लिखा है. एक जगह लिखते हैं, यानी कि वो पुरानी रिवायतों को लेकर चलते हैं, हाँ लेकिन उसमें ये है कि उसमें वो ताजगी और जदीदियत डालते हैं. बिल्कुल हाँ, वो करते हैं. ये एक जगह उन्होंने लिखा है, आंख में आंसू नहीं है, दिल पे कोई सिल नहीं, जिंदा रहना छोड़ दे तो जिंदगी मुश्किल नहीं. वाह, यानी गहरी बात, हाँ, बहुत दिल में उतरने वाली बात. एक शेर उनका मुझे बहुत पसंद था, जिसको देखो है वही मकतूल ठहराया हुआ. वाह, जिसको देखो है वही मकतूल ठहराया हुआ, क्या हमारी बस्तियों में कोई भी कातिल नहीं. अच्छा अच्छा, आजकल का हाल यही है, मकतूल ही मिलता है, कातिल नहीं मिलता हमें. जी जी कातिल है ही नहीं कोई, मकतूल है. और बल्कि अब तो ये है कि मकतूल जो, यानी वो मुझे आपके उस्ताद मोहतरम रियाज मजीद साहब, कत्ले अमद को खुदकशी का नाम दे दिया. मकतूल नहीं मिलता साबिर रजा. और आप कहीं अपने रियाज मजीद का शेर है मेरे, कि आप अपने कत्ल में शामिल था मैं मकतूले शौक. वाह, आप अपने कत्ल में शामिल था मैं मकतूले शौक, ये खुला मुझ पर ये खुला मुझ पर तलब का खून बहा देते हुए. हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है. एक जगह वो लिखते हैं, कहीं भेजेंगे मुझको लोग मेरे, मैं इतना जो संवारा जा रहा हूँ. अच्छा है. आदमी, यानी कितनी गहरी बात, कहाँ भेजेंगे ये शायर ही जानता है कि उसको कहाँ भेजा जाएगा. ये यानी आदमी जो है, उसके हवाले से उन्होंने आसान लफ्जों में ऐसी प्यारी बात की है, हंस भी सकता है, रो भी सकता है, आदमी को बहुत सहूलत है. हंस भी सकता है, रो भी सकता है, आदमी को बहुत सहूलत है. मुझे एक चीज याद आ रही थी, मैं उनके अशार पढ़ रहा था कि बहुत खूबसूरत लिखा उन्होंने. दो चीजें हैं उनकी जो मैं आपके सामने पेश करूंगा. एक शेर है उनका, एक शायरी में होता है तलाजमा, तलाजमात जो होता है, और मैं समझता हूँ जहां तक कि इसका मतलब ये है कि एक मिसरा और उसके बाद का जो दूसरा मिसरा है उसमें हम आहंगी और ख्यालात जो है वो तरतीब से चल रहे हो. यानी एक ख्याल दूसरे ख्याल से मिल रहा है, दूसरा तीसरे से मिल रहा है, और ये फ्लो या स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस है, जिसके बारे में सबसे पहले अमेरिका के एक माहिर नफ्सियात ने ये कुल्लिया निकाला था. सर विलियम नाम था उसका, कि इंसान का जो कॉन्शियस है, शऊर है, उसमें जो ख्यालात हैं वो सयाल यानी मादे पानी की तरह हैं, बहते रहते हैं वो, और फिर एक दूसरे से मिलते जाते हैं, और फिर एक टाइम आता है जब इख्तिताम पे पहुंचते हैं. जी जी मिसरा दूसरे मिसरे से मिलता है. मैं आपका जो शेर मैंने पढ़ा था तलाजमात के हवाले से, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि कैसे एक मिसरे से दूसरे मिसरे का ताल्लुक जुड़ता है. और अगर ये ताल्लुक ना जुड़े तो मैं समझता हूँ शायरी में उसको ऐब माना जाता है कि एक मिसरे से दूसरे मिसरे का ताल्लुक नहीं जुड़ रहा ख्याल का. आपका शेर था, हो कोई मसला अपना दुआ पर छोड़ देते हैं, उसे खुद हल नहीं करते, खुदा पर छोड़ देते हैं, और तुम्हारी याद के बादल बरसते हैं कहाँ आखिर, चलो ये सिलसिला काली घटा पर छोड़ देते हैं. जी हाँ. तलाजमात की इसमें मिसाल है कि एक मिसरे का ख्याल दूसरे मिसरे से कैसे मिलता है. तारिक असद साहब का शेर सुनिए. जी जी अच्छा. मुझ में लाशें पड़ी हैं सदियों की, मुझ में लाशें पड़ी हैं सदियों की, मैं जमानों का सर्द खाना हूँ. वाह 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 वाह. तलाजमा की मिसाल देखें आप इसमें. पहले मिसरे को किस रब्त के साथ दूसरे मिसरे से जोड़ा गया है. जी जी यानी ये इसकी मिसाल यूं है तलाजमा की कि ऐसा होना है शायरी में कि अगर मैं आपसे ये कहूँ ना एक लफ्ज खजूर,
تو آپ کے کانوں میں نعت گونجنے لگے، آپ کھجور کو نعت سے ریلیٹ کر لیں وہاں۔ تو یہ مثال ہے، اتنا پیارا ان کا شعر ہے۔ ایک ان کا شعر ہے بہت خوبصورت، طارق اسد صاحب کا بہت پیارا شعر ہے، صرف تیری طرف نہیں آیا میں کہیں اور بھی روانہ ہوں، واہ، اور وہ بھی سو جاتا ہے لمبی تان کر طارق اسد، واہ، اور راتوں کو اکیلے جاگتا میں بھی نہیں۔ واہ واہ واہ، اب اچھا سوال خیال ہے، یہ ہے اچھا خیال ہے۔ کہ یہ دونوں ساتھ رہتے ہیں یا الگ الگ رہتے ہیں، جی ہاں، یہ ایک سوال ہے۔ وہ بھی سو جاتا ہے لمبی تان کر طارق اسد، اور راتوں کو اکیلے جاگتا میں بھی نہیں، واہ واہ، اور زندگی ختم ہی نہیں ہوتی، ایک مدت سے مر رہا ہوں میں۔ واہ، بہت پیارے شعر ہیں۔ موت کا قتل ہو رہا ہوگا، ایک ٹائم آئے گا ہمارے دین کے لحاظ سے بھی کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، تو موت کا قتل ہو رہا ہوگا، زندگی ہاتھ مل رہی ہوگی۔ واہ واہ، زندگی کا لطف اسی میں تو ہے کہ موت آئے گی، اگر یہ نہ آنی ہوتی تو اس دنیا میں اس زندگی کا لطف کہاں رہتا؟ جی جی جی، کب تک گھسٹتا آدمی؟ حالانکہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمر ہو، لیکن کب تک وہ گھسٹتا رہتا؟ اور اگر اکیلا ایسا ہو جاتا بندہ کہ اسے نہیں آئے گی، باقی سب مریں گے، تو اس کے تو سارے احباب رشتے سب ساری مر گئے ہوتے، وہ کس کو دیکھتا؟ زندگی ہاتھ ملتی اس وقت۔ آخر میں ان کے ایک شعر پر آپ سے بات کروں گا، بہت پیارا شعر ہے اس کا، جی اور جی اس نے ایک نئی فکر کو آواز دی ہے جی جی، طارق اسد نے۔ ہم لوگ کسی اور زمانے کے مکی ہیں، ہم لوگ کسی اور زمانے کے مکی ہیں، سو ہم کو یہاں ٹھیک سے رہنا نہیں آیا۔ اچھا، ہم لوگ کسی اور زمانے کے مکی ہیں۔ آپ دیکھیں طارق صابر رضا، کتنی پیاری بات کی ہے شاعر نے، کہ ایک پوری لمبی چوڑی تفصیل ہے اس حوالے سے، جس کو ایک دو مصروں میں اس نے پرو دیا جی جی جی، کہ ہم جو انسان ہیں اس دنیا میں، جاندار، اس کے علاوہ اور جو جاندار ہیں جتنے بھی، آپ ان کو دیکھیں، عموماً پرندوں کو ہٹا دیں آپ، ایک ہم واحد ہیں جو دو ٹانگوں پہ چل لیتے ہیں۔ جی جی جی، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کھانا پکا کر کھانے کی عادت ہے، اگر ہم کچا کھانا کھائیں گے، کچے چاول یا گندم، ہمارے پیٹ میں درد ہوگا۔ جی جی جی، پرندے کچا کھاتے ہیں، انہیں پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ ہمیں بخار ہوگا، کھانسی ہوگی، نزلہ، کینسر، آرتھرائٹس، ڈائبٹیز، دوسرے جانداروں کو یہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں سردی کے الگ کپڑے چاہیے، انہیں کوئی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں گرمی کے الگ کپڑے چاہیے، ہمیں مکان چاہیے، بند چاہیے، کھڑکیاں چاہیے۔ یعنی دیکھا جائے تو یہ دنیا ہماری ہے ہی نہیں۔ ہم آسائش اور آرام پسند زندگی گزار کر کہیں سے آئے ہیں، جہاں بڑی آسائشیں تھیں، بڑا ہی سکون تھا، اور بڑا ہی پیارا ماحول تھا۔ اسی لیے ہم اس دنیا میں آ کے آرام ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں نا آپ، ہم پہلے ٹیلی فون ہاتھ سے یوں گھما گھما کے چلاتے تھے، اب صرف بٹن ہی دبانا ہے۔ ہیٹر وغیرہ جتنے ہیں، کرٹن وغیرہ بٹن سے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ ہم آسائشیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم گاڑیاں کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ آرام دہ ہو، سیٹ کے نیچے بھی ہیٹر مانگتے ہیں ہم، کہ ہر چیز ہماری گرم ہوتی رہے۔ باقی چرند پرند جانور یہ کچھ نہیں مانگتے، یہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو ہم اس دنیا کے ہیں ہی نہیں۔ اگر ہم اس دنیا کے ہوتے تو ہمیں یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس لیے ہم لوگ کسی اور زمانے کے مکی ہیں، سو ہم کو یہاں ٹھیک سے رہنا نہیں آیا۔ بہت ہی اچھا شاعر طارق اسد، ان کے اشعار نے مجھے بہت متاثر کیا، تو میں نے سوچا آپ سے میں درخواست کروں کہ ہمارے آج کے پروگرام میں ہم انہیں شامل کر لیں۔ نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے طارق اسد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے، اور لکھتے جائیے۔ خواتین و حضرات، مجھے اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔